الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا بزرگان محترم عزیزان ملت ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے بہت ہی مبارک مہینہ ہے ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے بہت ہی سعادت والا مہینہ ہے برکتوں والا مہینہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ ہمارے لیے ماڈل اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے رہنمائی کے لیے نبیوں کی سلسلے کو شروع فرمایا نبی آتے رہے اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے مسلسل اللہ تبارک و تعالیٰ نبیوں کے سلسلے کو بھیجتا تھا اس لیے کہ اللہ رحیم ہے اللہ کریم ہے اللہ اپنے بندوں کو تکلیف میں مبتلا کرنا نہیں چاہتا خود بندے تکالیف کو اور پریشانیوں کو مول لیتے ہیں ان تکالیفوں اور مصیبتوں کو سے بچنے کے اللہ نے نبیوں کے سلسلے کو بھیجا نبیوں کو بھیجتا رہا اور نبی آتے رہے اور لوگوں کو سمجھاتے رہے دعوت دیتے رہے یہ برابر سلسلہ چلتا رہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک پیغمبر ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک پیغمبر ہے ہم صرف دونوں کا نام زیادہ سمجھا رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام درمیان کے پیغمبروں کا نام ہم نے نہیں سنا اور ان کے فاصلے بھی ہمیں نہیں سنا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کا فاصلہ کتنا رہا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا درمیانی زمانہ 1700 سال کا 1700 سال کا زمانہ اور اس دوران میں 1000 انبیاء علیہ السلام بنی اسرائیل میں آتے رہے
اور دوسرے قوموں میں بھی بہت سارے انبیاء علیہ السلام آئے، اللہ تعالیٰ بھیجتا رہا۔ کوئی کسی قبیلے کے لیے، کوئی کسی خاندان کے لیے، کسی گاؤں کے لیے، کسی بستی کے لیے اللہ تعالیٰ اس طرح سے پیغمبروں کو بھیجتا رہا، اور وہ پیغمبر کو آتے تو اپنی اپنی قوم کو برائی سے بچاتے، جنت کا راستہ دکھاتے، ایک اللہ کی دعوت دیتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہزاروں پیغمبر، ہزاروں نبیاں اللہ تبارک و تعالیٰ بھیج دیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی نبی نہیں آیا۔ اس زمانے کو فترت کا زمانہ کہتے ہیں، فترت کہتے ہیں وقت نہ، وہ کیا دینا۔ اس درمیانی زمانے میں انبیاء علیہ السلام رکے رہے، اللہ تعالیٰ نبیوں کو نہیں بھیجا۔ کتنے سال کا زمانہ؟ الگ الگ مختلف روایتیں ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے 500 سال کا زمانہ، ایک روایت میں آتا ہے 600 سال کا زمانہ۔ اس طرح سے حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیانی زمانہ، جسے فترت کا زمانہ کہتے ہیں، اس زمانے میں کوئی نبی نہیں آئے، کوئی پیغمبر نہیں آئے عیسیٰ علیہ السلام کے بعد۔ وہ بہت طویل زمانہ ہوگا، ابھی 100 سال ابھی نہیں گزرے، ہندوستان آزاد ہوگا 1 سال نہیں گزرے، 1 صدی بھی نہیں گزری ابھی۔ 1 صدی میں بہت کچھ بدل جاتا ہے، 1 صدی میں بہت کچھ بدل جاتا ہے۔ یہاں تو عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں 500 سال کا زمانہ انبیاء علیہ السلام سے خالی رہا، انبیاء علیہ السلام نہیں آئے اس وقت، تو حال کیا ہوگا اس وقت کا؟ لوگوں کی حال، لوگوں کا حال کیا ہوگا؟ اس زمانے میں اتنا خطرناک زمانہ، اسی زمانے کو زمانے جاہلیت کہتے ہیں۔ اس وقت بتانے والا، سمجھانے والا، نیکی کرنے والا کوئی نہیں، سب برائی میں مبتلا ہیں، اور سب اپنا اپنا دھرم، اپنا اپنا مذہب الگ الگ بنا لیے۔ یہاں تک کہ کعبہ جو تمام روئے زمین کا اول گھر ہے، اللہ کا گھر ہے، اور جسے عرب اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے، جسے ان کے جد امجد، دادا ان کے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس کو بنیاد رکھا تھا، اس کی تعمیر فرمائی تھی، تو اس کعبے میں بھی تبدیلیاں آ گئی تھی، لوگ کفر اور شرک میں مبتلا ہو گئے تھے۔ اس کعبے کے اندر اور شہر میں 360 بت رکھ کر ان کی پرستش ہو رہی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تعلیم لے کر آئے تھے، جو دین لے کر آئے تھے، اس سے بھول کر بیٹھ گئے تھے عرب۔ یہ صرف عرب ہی کا معاملہ نہیں تھا، ساری دنیا کا معاملہ یہی تھا، ساری دنیا کی پریشانی یہی تھی، جو ان کے نبیاں جو دین لے کر آئے تھے، جو اللہ کی وحدانیت کی دعوت دیے تھے، سب کچھ بھول گئے تھے، اپنا اپنا مذہب الگ الگ بنا کر اللہ کی خدا کو، جو اللہ نے پیدا کیا تھا، جو مخلوق کو خدا کو چھوڑ کر غیروں کو اپنا معبود بنا کر بیٹھ گئی۔ انسانیت نہیں سمجھ رہا تھا۔ بچی اگر پیدا ہوتی گھر میں تو زندہ گاڑ دیا جاتا تھا۔ دشمنی، ایسی دشمنی، ایسی لڑائی، ایسی جنگ صدیوں سے رہتی تھی، 40 سال
لڑائی میں جنگ میں گزار دیتے تھے آپس میں لڑتے 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 اور وصیت کر کے مرتے کہ فلاں سے میری دشمنی ہے اسے قائم رکھنا باقی رکھنا. ایسی تھی حالت ہماری. کیا لڑایا ہمیں تو کیا لڑائی اچھے ہو جاتی لیکن ان کے لڑایا ایسی تھی حالت تھی ایسی تھی حالت تھی صدیوں سے. تلوار تیز ہے دیکھنے کے لیے اپنے دشمن کا جو معصوم ہے جو کمزور ہے اس کی گردن اڑا کے دیکھتے تھے کہ یہ تلوار تیز ہے یا نہیں. اس کی جو کمزور ہوتا تھا اس کو ایسی جہالت ایسا ظلم. سب سے بڑا ظلم کیا تھا معلوم؟ سب سے بڑا ظلم یہی اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت میں لگ گئے تھے. اسی کو اللہ نے کہا یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر. 500 سال کا زمانے میں سب کچھ بھول گئے تھے. دین کیا، اللہ کا حکم کیا، نبی کا ان کے نبی کا طریقہ کیا، سب کچھ بھول گئے تھے. کچھ بھی بات نہیں تھا. ہاں اس میں سے چند لوگ تھے اچھے اچھے کام کر لیتے تھے، بس زنا نہیں کرتے تھے. ہاں بت پرستی سے ڈرے لوگ بچے تھے اس لیے کہ ان کے نبی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر چند لوگ باقی تھے. عیسیٰ علیہ السلام کے تعلیمات پر چند لوگ باقی تھے. وہ باقی تھے اور وہ اچھائی کا کام کرتے تھے لیکن عبادت ہی نہیں کرتے تھے. عبادت نہیں کرتے تھے اس فترت کے زمانے میں. جیسا ہمارے بھی کہیں نہ بہت سارے کیا کرتے مائی نماز نہیں پڑھتا، اچھے اچھے کام کر لیتے. آج اس امت میں نماز کے ساتھ ساتھ دوسرے کام بھی کریں گے تو اللہ کے نزدیک قابل قبول ہے. نماز چھوڑ کر جتنے بھی اچھے کام کر لو، جتنے بھی اچھے کام کر لو، اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دے دے گا دنیا میں، لیکن آخرت میں کوئی اس کا بدلہ نہیں ہوگا. اگر ہم اچھائی کرنا ہے تو نماز کے ساتھ کرنا ہے، نماز پڑھ کر اچھائی کا کام کرنا ہے، نیک کام کرنا ہے، دوسروں کی مدد کا کام کرنا ہے، اسے چھوڑ کر نہیں. تو ایسا فترت کے زمانے میں بھی تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں جو زمانہ تھا اس میں ایسے بہت سارے لوگ تھے جو پچھلے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم پر باقی تھے اور وہ بت پرستی نہیں کرتے تھے، بتوں کی بات نہیں کرتے تھے. سب سے پہلے بڑی بات کیا ہے؟ سب سے پہلا انسان جو ہے وہ اللہ کا ماننے والا، اللہ کی عبادت کرنے والا ہی ہے، مسلمان ہی، ایمان والا ہی ہے. ایسا نہیں کہ پہلے غیر اللہ کو ماننے والے پیدا ہوئے، اللہ کو ماننے والے پیدا ہوئے. کون تھے وہ؟ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی، وہ بھی مسلمان نبی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا تھا. انہی کی اولاد ہے، سارے اولاد. ان میں سے چند لوگ اللہ کی نافرمانی میں لگ گئے اور چند لوگ اللہ کی فرمانبرداری میں لگ گئے. اب دونوں کا کام ہے کیا؟ جو نیک لوگ جو فرمانبرداری میں لگے ہوئے ہیں وہ ان لوگوں کو سمجھانا ہے. دیکھو ہم بھائی ہیں، تم غلط راستہ اختیار کر لیے ہو، تم غلط راستہ اختیار کر لیے ہو. ہم ایک اللہ کی بات کرنا ہے، اچھائی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہمارا کام ہے. انصاف قائم کرنا، ظلم کو روکنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. تو ایسا ایک فترت کے زمانے میں ایسا ایک جہالت کا زمانہ تھا اور وہاں کوئی آ کر ان کو بات سمجھانا ایک معمولی کام، معمولی ذمہ داری نہیں تھی، ایک معمولی کام نہیں تھا. ایسے زمانے میں سب اپنا آپ لیڈر بنا ہوا تھا، اپنا کیا ہے بڑا بنا ہوا تھا. وہاں ان کو سمجھانے والا کوئی نہیں، ان کو بتانے والا کوئی نہیں. اگر بتائے گا تو اس سے خیر نہیں. ایسے زمانے میں، ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں انسانیت کا خون ہو رہا تھا، جہاں مظلوموں کے ساتھ ظلم ہو رہا تھا، ایسے وقت میں، ایسے ماحول میں اللہ کو رحم آیا، ترس آیا کہ کہیں نہ کہیں یہ
اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. ایسے ماحول میں، ایسے وقت میں اللہ نے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. یہ ایسا ایک موقع تھا، ایسا ایک وقت تھا کہ ساری انسانیت کے لیے یہ ہدایت کا ایک روشنی، ایک روشن، ایک نور تھا. حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ایک نور تھی، ایک روشنی تھی. ہر طرف روشنی ہی روشنی تھی. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، یہ بت خانے جتنے بھی تھے سب گر گئے، سب خودش کرے، سب کیا ہے، سب ختم ہو گئے تھے، گر گئے تھے. اس وقت ایک بشارت تھی کہ اب یہ باطل ختم ہونے والا ہے، یہ ظلم ختم ہونے والا ہے، انصاف آنے والا ہے، اللہ کی عبادت کا کرنے والے پیدا ہوں گے. ایک بشارت تھی کہ اس بہت ساری جگہ کا قدرے عزت گر رہے تھے. یہ ہمارے لیے ہدایت کا ایک ذریعہ تھا، ہدایت کا ایک سلسلہ تھا. اللہ نے ہم پر رحم فرما کر نبی کے سلسلے کو، نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو گوشت فرمایا. وہ مہینہ تھا ربیع الاول کا مہینہ تھا، وہ ربیع الاول کا مہینہ تھا. اس میں، اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. تو آئندہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کیسے ہوئی اور آپ کی پرورش کیسے ہوئی اور آپ کی جوانی کیسے تھی، آپ کی نبوت کو کیسے، آپ کی نبوت کیسے ہوئی، آپ کو اس سلسلے میں آپ حضرات کے سامنے آئندہ جمعہ چند باتیں پیش کروں گا. آپ حضرات سے گزارش ہے وقت مقررہ پر آنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم